بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے، جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ برکات ولادت و بعثت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کہانت کا منقطع ہونا اور شیاطین کا چوری چھپے خبریں سننے سے باز رہنا اور آسمانوں کا محفوظ ہو جانا اور شیاطین کا شہاب ثاقب سے مرحوم ہونا بھی انہی خصائص میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیاطین آسمانوں سے محجوب نہ تھے، یعنی ان کی آمد رفت جاری رہتی تھی اور وہ آسمانوں میں گھس جاتے تھے اور وہاں سے خبریں لے آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور پھر کاہن ان میں اپنی طرف سے جھوٹ و افطرا ملا کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت کی برکت سے شیاطین کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، لیکن سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے انہیں سبھی آسمانوں سے روک دیا گیا۔ جب بھی کوئی شیطان آسمانی باتیں چرانے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب سے اسے مارا جاتا ہے، یعنی آگ کی چنگاریوں سے، اور وہ شہاب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب اسرا میں زین و لگام سے مرصع یعنی براق لایا گیا، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام براق کی برہنہ پشت پر ہی سوار ہوئے ہیں۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور وہاں سے مقام اعلیٰ تک عروج دیا گیا، اور وہاں پر اللہ جل مجدہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں، اور معراج میں چشم اقدس کو ماسوا سے محفوظ رکھا گیا، حتیٰ کہ آنکھ مبارک نہ جھپکی اور نہ بے راہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو حاضر کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور فرشتگان کی امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا معائنہ کرایا گیا۔ یہ تمام روایات امام بیہقی قدس کی طرف منسوب ہیں۔ کلام و رویت کی خصوصیت۔ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم سر اللہ جل مجدہ کا دیدار کیا، اور اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلام و رویت دونوں کو جمع فرمایا، اور ہم کلامی بھی مقام رفیع و اعلیٰ بھی ہوئی۔ اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ایک پہاڑ یعنی طور پر حاصل ہوا۔ میت ملائکہ کی خصوصیت۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جس جگہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرماتے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ نیز یہ خصوصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں غزوہ بدر و حنین میں قتال بھی کیا ہے۔ وجوب صلاۃ والسلام کی خصوصیت۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ ہم پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ آیت ان اللہ و ملائکتہ اس کی شاہد ہے، جبکہ یہ کہیں بھی منقول نہیں کہ پہلی امتوں پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عزیز دی گئی، حالانکہ یہ امر مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ پڑھا لکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی خصوصیات۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو تبدیل و تحریف سے محفوظ رکھا گیا ہے، حالانکہ بے شمار زندیقوں، ملحدوں اور معطلہ نے، خاص کر کرامتیوں نے، اس سلسلے میں تبدیلی و تغیر کی سر توڑ کوشش کی، مگر اس کتاب کے نور میں سے کسی شے کے مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور نہ ہی اس کے احکام میں سے کسی کلمے میں تغیر پیدا کر سکے، اور نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی حروف کے پارے میں مسلمانوں کے اندر اشتباہ پیدا کر سکے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا۔ ترجمہ: باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب عزیز ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جن پر تمام آسمانی کتابیں تھیں، اور یہ گزرے ہوئے زمانوں کی خبروں، گزشتہ مٹی ہوئی امتوں کی حالتوں
اور ان احکام و شرائع کی جامع ہے جن کا آج کل نام و نشان تک نہیں، اور اہل کتاب کے علماء میں سے صرف چند ایک ہی ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنے پڑھانے میں ساری عمریں ختم کر کے ان کا تھوڑا بہت حال معلوم کیا ہو، ورنہ اہل کتاب کی اکثریت علوم الہیہ اور شرائع سابقہ سے نابلد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سمجھنے والے کے لیے بھی اس کو قریب الفہم بنا دیا ہے، بشرطے کہ عربی سمجھنے کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہو، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، یعنی قرآن کریم حفظ کے لحاظ سے آسان کیا گیا ہے، جبکہ دوسری امتوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی کتاب کو حفظ نہ کر سکا چجائی کہ ایک جمع غفر یاد کرے۔ برسہ برس گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن کریم بچوں، جوانوں، بوڑھوں تک کو اس قدر آسان ہے کہ تھوڑی سی مدت میں حفظ کر لیتے ہیں، نیز ہماری آسانی اور سہولت کے لیے اور ہماری شرافت و شفقت کی خاطر اور ہماری عزت افزائی کے لیے اسے 7 حروف پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے اور یہ تا ابد رہے گا، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی حفاظت اور نگہداشت کی ذمہ داری خود اللہ جل مجدہ نے اپنے ذمہ لی ہے، جیسا کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ مطلب یہ کہ تحریف یا کمی بیشی سے اس کی محافظت فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی صفت میں اس کی نظیر اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا، اور تغیر و تبدیلی و کمی و زیادتی سے محفوظ ہے۔ شیطان اس میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ محافظت قرآن کی کیفیت۔ قرآن کریم کی محافظت کی کیفیت میں محققین کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ قرآن کریم کی محافظت کے لیے اسے انسان کے کلام سے بالکل مباین و معجز بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں کمی بیشی سے عاجز رہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی اس میں زیادتی یا کمی کرتا ہے تو قرآن کریم کا نظم و اسلوب فوراً بدل جاتا ہے، جس سے ہر ایک سمجھدار پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کلمہ قرآن کریم کا نہیں ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم سے کسی قسم کا فطور پیدا کرنے اور اس کے ابطال سے عاجز ہیں، بلکہ اختتام دنیا تک لوگوں میں ایک جماعت ہمیشہ اس کی تدریس و حفاظت پر کمر بستہ رہے گی۔ اور بعض فرماتے ہیں اس کا حفظ کرنا بھی اسباب حفاظت میں سے ہے کہ اگر کوئی اس کے کسی حرف اور نقطے میں بھی تبدیلی کرتا ہے تو اہل دنیا فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بارو بزرگ بھی ایک حرف یا ایک نقطہ تک میں تبدیلی و کمی بیشی کر دے تو بچے تک اس کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اے شیخ تو نے غلط کہا ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ اس لیے اس کی مثل دوسری کتابوں میں ایسی کوئی مثال نہیں پائی جاتی، بلکہ ایسی سابقہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں کہ جس میں تسخیف و تحریف و تغیر موجود نہ ہو، تو غلطی کا پکڑنا کجا، جبکہ قرآن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے ان آفات سے محفوظ فرما دیا ہے، باوجود یہ کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر دینوں نے اس کے ابطال و فطور میں کوشش بسیار و سعی بلیغ کی ہے، اور اب جبکہ 898 ہجری سال گزر چکے ہیں، یعنی مؤلف مواہب امام قسطلانی قدس سرہ کے وقت تک، اور اب جبکہ 1325 ہجری سال گزر چکے ہیں، مگر قرآن کریم الحمدللہ حفظ و حفاظت میں دن بدن ترقی و زیادتی پر ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی، سورہ فاتح، 7 طوال اور مفصل صورتوں کے ساتھ مخصوص فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ان کے ساتھ میں ہی مخصوص ہوں، کسی اور پیغمبر کو
اس کی مثل نہیں دی گئی، اور مجھے تورات کے قائم مقام 7 مثانی اور انجیل کے قائم مقام 200 آیتوں والی صورتیں اور خوامیم زبور کے قائم مقام دی گئی، اور مفصل صورتوں کے ساتھ مجھے برتری دی گئی۔ اسے امام ابو نعیم قدس نے دلائل میں ذکر کیا ہے، اور ام القرآن یعنی سورہ فاتح یہی 7 مثانی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام بخاری قدس نے روایت کیا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ خزائن سے مراد اجناس عالم ہے، کہ تمام رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقتدار کے سپرد فرمایا، اور ظاہر و باطن کی تربیت و قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی۔ جس طرح غیب کی کنجیاں علم الہی کے دست قدرت میں ہیں کہ ذاتی علم غیب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی طرح ان کے رزق و قسمت کے خزانے حضور سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ جسے جو بھی ملے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گا، جن کے دست اقدس میں اجناس عالم کے خزائن ہیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب لوگوں کو شامل ہے۔ پس جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے گا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اجنا نے قرآن کریم تلاوت ہوتے ہوئے سنا تو فوراً بول اٹھے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم اللہ کی منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جن و انس سب کے لیے عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی طرف بھیجے گئے ہیں بھی عام ہے۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پائے تو وہ اس کا اپنا قصور ہوگا، اور یہ قابل کی جہت قابلیت پر محمول ہے، جس طرح آفتاب کی روشنی کہ ان کی کرنیں زمین پر ہی پڑتی ہیں، مگر اب جو آدمی آفتاب کی روشنی سے کسی کو یا کسی سایہ دیوار میں چھپ جائے تو یہ امر اسی پر محمول کیا جائے گا کہ اس شخص نے اپنے پر خورشید جہاں تاب کی کرنوں کو قبول نہیں کیا اور اس کے نور سے آراز کیا ہے، یعنی اس کے اس طرز عمل سے آفتاب پر کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہ کی مسافت میں رعب و دبدبہ و خوف و حیبت سے مدد فرمائی گئی، اور یہ امر بھی واضح رہے کہ مہینہ نام ہے حرکت قمر کی اس مقدار کا جو فلک محیط کے درجات کو شامل ہو، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنے عموم رعب کی وجہ سے قطع مسافت کے اعتبار سے قطع منازل قمر سے بڑھ کر کہیں تیز رفتار ہیں۔ ایک ماہ کی مسافت تک مدد کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد کے شہروں کی مسافت ایک ماہ سے زیادہ نہ تھی، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنائم کو حلال فرمایا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے بھی غنائم حلال نہ تھی۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ اور ذریعہ طہارت، اس سے تیمم مراد ہے، بنا دی گئی، یعنی ہر جگہ نماز ادا کرنا درست ہے اور کسی خاص جگہ کو سجدہ کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا۔ اور حضرت عمر ابن شعیب قدسرہ کی روایت کے یہ الفاظ زائد ہیں، اور مجھ سے پہلے لوگ اپنے اپنے کلیساؤں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ دائمی معجزہ، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے وقتی تھے جو ان کی حیات دنیاوی تک رہے اور پھر ختم ہو گئے۔ اب ان کے معجزات صرف روامات میں باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی اگر قرآن کریم تصدیق نہ کرتا تو اخبار و سیر میں بھی ان کا وجود ناپید ہوتا، جبکہ قرآن کریم ایک ایسا سراپا معجزہ ہے کہ جس کی حجت قاہرہ اور معارضہ ممتنع ہمیشہ تک ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے بڑھ کر تھے۔
قاضی ایاز مالکی قدس نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اکثر ہونا اظہر و اشر ہے، اور اس پر دلیل یہ قرآن کریم ہے جو سراسر معجزہ ہے، اور اس میں کم از کم جو اعجاز ہے وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ اس کی مقدار کوئی اور آیت اب جائے غور ہے کہ قرآن کریم میں چھوٹی سے چھوٹی آیت سورہ کوثر ہے جس میں 10 سے کچھ اوپر کلمات ہیں، اور قرآن کریم میں 77,000 سے کچھ اوپر کلمے ہیں۔ پس اگر سورہ کوثر کی مقدار کلمات قرآن کریم کے اجزاء بنائے جائیں تو تقریباً 7,000 ہوں گے، جن میں سے ہر ایک جز فی نفس معجزہ ہوگا۔ پھر اگر اس کی بلاغت اور اس کا اسلوب و اخبار غیب وغیرہ وجوہ اعجاز پر غور کیا جائے تو 7,000 کی تضعیف ہو جائے گی، تو پھر حساب کر لیا جائے کہ ایک قرآن کریم میں کتنے معجزے ہوں گے۔ لہٰذا براہین و اعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر حاوی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان کے افراد کا احاطہ انسانی طاقت سے ہو سکتا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے چاند کا پھٹنا، پتھروں کا سلام کرنا اور تنے کا فراق میں گریا کرنا ہے، جیسا کہ ابن عبدالسلام قدسرہ وغیرہ نے ذکر فرمایا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا بھی خصائص سے ہے، اور اس کی مثل اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کے لیے بھی ثبوت نہیں ہے۔ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں و رسولوں علیہ السلام کے خاتم ہیں، یعنی آخری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دائمی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور دوسرے سارے نبیوں کی شرائع کی ناسخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے زیادہ ہیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہوتی۔ جنات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرسل ہونا بلا اتفاق خصائص سے ہے۔ دو قولوں میں سے ایک کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول ہیں، اور امام سبکی قدسرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور وجہ ترجیح میں یہ آیت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل حال کو ہدایت کرے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں اب سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ما سوا اللہ عالم ہے جو تمام مکلفین کو شامل ہے، لہٰذا اس میں جن و انس اور فرشتے سبھی داخل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول ثقلین کے علاوہ رسول ملائکہ بھی ہیں، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ناموں سے مخاطب فرمایا ہے، مثلا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنایا سے خطاب فرمایا۔ اس طرح خطاب نہ فرمایا بلکہ یوں خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر پکارنا حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسے خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر مثلا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مکانوں کے پیچھے بلند آواز سے پکارتے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صفتی نام سے پکارو، اور یوں کہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہایت ادب و انکسار اور سچی آواز سے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے گفتگو کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اے اہل ایمان، اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد
ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी नाजिल हुआ तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर आहिस्ता कलाम फरमाया करते थे कि जिस तरह कोई अपने महरम राज से सरगोशी कर रहा हो। और मरवी है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर आहिस्ता कलाम अर्ज किया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दरियाफ्त करना पड़ता था। और इन्हीं खसाइस में से ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरा मुबारक के बाहर से आवाज़ देना भी हराम था, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सारुहुम याकिलून। जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज़ देते हैं उनमें अक्सर बेअकल हैं, क्योंकि अक्लन हुस्न अदब और मरात हशमत का मुतकाज़ा यही है। और इन्हीं खसाइस में से ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल मजदहू के हबीब हैं और मोहब्बत व हिलत और कलाम और रूअत के जामे हैं। और इन्हीं खसाइस में से ये है कि अल्लाह ताला ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगानी व रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और शहर की कसम फरमाई है। और इन्हीं खसाइस में से ये है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की तमाम इक़साम के साथ कलाम किया गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।